نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار ذلك فيها ونعم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون آمنت بالله صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا نورا من نور اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ بعینیک یا رسول اللہ قرۃ بعینیک یا رسول اللہ قرۃ بعینیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی سلسلہ وار جو گفتگو ہے آل عمران کی آیا مقدسہ نمبر 136 سے 142 تک 136 سے 142 تک تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے. سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو نہیں کہا بڑے بزرگ ہیں وہ دنیا میں بزرگ گزرے ہیں اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں نبی نہیں ولی ہوا گزرے ہیں. انہوں نے کہا ہے نا علم باج جو کرے فقیری تے مرے کافر دیوانہ ہو. آج ہمارا علم آیا ایسا کہ ہم قرآن کی غلطی نکالنے لگ پڑے ہیں. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن غلط ہے تل کا آنا چاہیے. واہ جی واہ 1400 سال اتنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ عرب دان عیسائی یہودی عرب دان وہ تو اس کے آگے گھٹنے ٹیک گئے اور جن کو اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا وہ کہتا ہے قرآن غلط.
واہ اللہ کی شان، واہ اللہ کی شان، جس کو اوپر دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا۔ اللہ کی شان، ایسے چبل بھی آ کے قرآن کو غلط کہنا تھا نا۔ حالانکہ قرآن کا چیلنج آج بھی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم اپنے اپنے بڑے مبلغوں کو، مفسروں کو، بڑے بڑے فصحاء کو، بڑے بڑے علماء کو بلا لو۔ قرآن کے سامنے سب گھٹنے ٹیک گئے، اور ایسے چبل جن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ کہ ذالکہ کی بجائے تلکا آتا، اور تلکا مؤنث کے لیے، حاضی ہی مؤنث کے لیے، حاضہ مذکر کے لیے، حاضی ہی مؤنث کے لیے، حاضہ ہما، ہم مذکر کے لیے، ہما دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی، اور ہیا مؤنث کے لیے، ہما مؤنث کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی، ہنہ مؤنث کے لیے، انتا مذکر کے لیے، انتما مؤنث کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی، انتم مذکر کے لیے، انتی مؤنث کے لیے، انتنا مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کے لیے، آنا مؤنث کے لیے بھی، مذکر کے لیے، میں، عورت بھی آنا کہتی ہے، مرد بھی کہتا ہے آنا، نحنو عورتیں بھی کہتی ہیں نحنو ہم نے کام کیا ہے، مرد بھی کہتی ہیں، سب کے لیے نحنو ہم نے کیا ہے۔ جو یہ جانتا ہے وہی جانتا ہے، سمجھے؟ جو نہیں جانتا وہ تو انوں کی طرح کھور مارے گا۔ تل کا آنا چاہیے، تل کا کیوں آنا چاہیے؟ آگے تو کتاب لفظ ہے، مذکر۔ 1400 سال بعد انتہائی چبڑ گرے ہوئے لوگ وہ قرآن کی غلطی پکڑ رہے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو تم اللہ کو اللہ نہیں مانتے، تم کائنات کو، فضا کو خدا مانتے ہو، کیونکہ ہو جو سارے چبڑ، علم نہیں ہے نا۔ بات علم کی ہے، بات علم کی ہے۔ تلکا میں اور ذالکا میں عرب لوگوں سے پوچھو، عرب والے سے پوچھو۔ آج کی عربی بھی صحیح ہے، لیکن تم آج کے صحیح نہیں ہو۔ جو نئی تعلیم ہے نا، یہ کچھ اور ہی اچھلا دیتی ہے، اچھلا۔ ہم بھی جانتے ہیں نئی تعلیم کو، نئی تعلیم بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ انگلش ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں، اور کی بھی ہے، 2-3 اولئک هم المفلحون تک، سورہ فاتحہ کی بھی، سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیات مقدسات ہیں ان کی بھی۔ آگے پھر بچوں نے کہا کہ ابو یہ ایک اردو کا مکمل کر لے۔ میں زیادہ انگلش بولنے کا روادار نہیں، کیوں وہ ہماری زبان نہیں، اس میں بھی غلطی بھی ہو جائے تو میں پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں، عربی میں غلطی ہو جائے یا قرآن پاک پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو پھر پرواہ ہے، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کی زبان ہے۔ تم سارے پٹھے بھی کھڑے ہو جاؤ نا، اس کو جھوٹا ثابت کرو۔ جب میرے نبی نے قسم اٹھا کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے ہیں، اوپر سے اترنے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ مرزائی سارے پٹھے ہو کے آ جائیں، احمد عیسیٰ کے ماننے والے سارے پٹھے لٹک کے آ جائیں، تب بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، بس۔ اور قرآن پاک کے اندر کوئی غلطی نہیں۔ تم سب نے اب جان لیا ہے کہ احمد عیسیٰ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ کیا پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا، حالانکہ قرآن پاک نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ ایک لائن پیچھے چلے جاؤ، پتہ چلتا ہے کہ کافروں کے مقابلے میں دین اسلام مکمل ہے۔ سارے ادیان، جتنے کافروں کے ادیان ہیں، یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، جو پہلے ادیان عیسیٰ علیہ السلام کے تھے وہ مکمل تھے۔ انہوں نے اب بدل دیا، یہودیوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بنا کے اپنے گرجا گھروں میں رکھ لی،
مریم کی مورتی بنا کے گرجا گھر میں رکھ لی اور پھر عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری خاطر چڑھ گئے تو ہم اس پر عقیدوں کو نہیں مانتے. ہمارے قرآن پاک نے تو اس نفی کی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے نفی کی ہے، تو ہم اپنے نبی کو فالو کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو فالو کرتے ہیں. اور جس بات کا آقا علیہ السلام قسم اٹھا کے بات کر لینا، اسے دنیا کی کوئی کائنات دنیا کائنات کی کوئی چیز جھوٹا ثابت نہیں کر سکتی. جو جھوٹا ثابت کرے یا اس میں رکھنا ڈالے وہ خود جھوٹا لعین مردود ہے. وہ محمد کے فلٹر سے نکلا ہوا ہے، جس معنی میں لیتا ہوں، وہ محمد کے فلٹر سے. قرآن پاک میں فلٹر کا کوئی لفظ نہیں، قرآن پاک کے اندر فلٹر کا کوئی لفظ نہیں. وہ جھوٹ بولتا ہے، بلنڈر کرتا ہے، اتنا جھوٹا ہے. قرآن پاک کی ہدایتیں پڑھتا ہے وہ بھی غلط پڑھتا ہے. اب تو ثبوت ہو گیا نا. امید ہے میری بات بہت زیادہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. چلو آگے قرآن پاک جو ترتیب وار چل رہا ہے اس کی ترتیب نہ توڑے. جو چاند آیات پڑھی ہیں ان کا ترجمہ کر لیں سورۃ آل عمران سے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جو نیک لوگ ہیں جن کا پہلے پیچھے ذکر ہو چکا ہے اور اللہ کی ذات کو ایک مانتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کی جزائے اللہ کے پاس بخشش کی ان کے رب کی طرف سے، اور ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَنِعْمَ اجر العاملین، یہ نعمت اور ثواب عمل کرنے والوں کے لیے، جو نیک عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے لیے یہ نعمتیں ہیں. جو قرآن میں رخنہ اندازی کرتے ہیں، نئے نئے قاعدے نکالتے ہیں، ان کے لیے نہیں، قطعاً نہیں. جنہیں تلکا اور ذالکا، تلکا اور ذالکا کا فرق کا پتہ نہیں. بھی تلکا ہے ہی مؤنث کے لیے، تو کتاب مذکر لفظ اپنی زبان نہ کہ ہم کہتے ہیں کتاب میں نے اٹھا لیے، تو وہ آپ کی زبان میں مؤنث بولا جاتا ہے نا، لیکن عرب میں تو وہ مذکر ہی ہے، وہ مذکر ہے. یوم اور ایام مؤنث ہے، تلک الایام نداولها، آگے میں لگا لو پھر اس میں وہ مؤنث لفظ ہے تو وہاں تلکا ہے. اسی طرح رب نے فرمایا تلک الآیات نتلوها علیک، محبوب ہم اپنی آیات مقدسہ کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں. وہاں تلکا ہے، آیات لفظ جو ہے مؤنث ہے. تمہیں ہوا مذکر کے لیے، ہوا، ہما، ہم، یہ تینوں مؤنث کے لیے ہما استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم مذکر کے لیے. اسی طرح ہیا مؤنث کے لیے، حاضی ناقۃ اللہ و سقیا، ناقہ لفظ مؤنث کا ہے، وہاں حاضی ہی ہے. حاضہ مذکر کے لیے آتا ہے، حاضہ قلم، یہ قلم ہے. حاضہ کتابی، یہ میری کتاب ہے. حاضہ آئے گا، حاضی ہی نہیں آئے گا. اگر اس کا صحیح ترجمہ کرے تو یہ میرا کتاب ہے. ہماری زبان میں چونکہ اسے مؤنث بولا جاتا ہے، تو عربی میں تو نہیں نا، عربی تو وہ مذکر لفظ ہے. حاضہ آئے گا اور حاضی ہی مؤنث کے لیے آئے گا. یہ تو وہی بتاتا ہے نا جس نے تھوڑا سا مار کھائی اساتذہ کی، جس نے مار کھائی اساتذہ کی، جو اس علم کو اچھا نہ سمجھے، اس کو تو آپ نہیں پتہ نا تلکا آنا ہے یا ذالکا آنا ہے. قرآن پاک کی غلطی دنیا کا کمپیوٹر نہیں نکال سکے. تم تو زبانی کلامی ہو جن کو کچھ آتا ہی نہیں. احمدی صاحب تم تو زبانی کلامی ہو جس کے آتا ہی کچھ نہیں، جسے یسالونا کا پتہ نہیں کہ یسالونا کون سا سیکھا ہے، کیسے کس طرح اس کو کھاتے ہیں، کسے اس کو استعمال کرتے ہیں. انزلنا کا پتہ نہیں،
وہ قرآن پاک کیا ہمیں سمجھائے گا، کیا پڑھ کے سنائے گا؟ اور جہل اچاڈ ان پڑھ عمل سے بالکل ان پڑھ ہے، ان پڑھ ان تھکو، اسے پتہ نہیں تل کا کہاں استعمال ہونا ہے، ذالک کا کہاں استعمال ہونا ہے۔ میرے خیال میں یہاں تل کا آنا چاہیے۔ تیرے باپ کا خیال ہے نا جو قبر سے قبر کیا ہے جو فلٹر سے نکلتا ہے، فلٹر سے نکلتا ہے، وہ تیرا خیال ہے۔ جو فلٹر سے خیال نکلتا ہے، جو فلٹر سے خیال نکلتا ہے وہ تیرا خیال ہے، تو وہ خیال غلط ہے۔ جو اللہ نے مختص کر دیا ہے، اس کی گرامر کو دنیا کائنات میں کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اور تمام گرامر جو ہیں وہ قرآن پاک کی متاحت ہیں، قرآن پاک سے ہی لی گئی ہیں۔ یہ ایسی جامع کتاب ہے۔ پھر وہ باتیں کرتے کرتے ترجمہ رہ جاتا ہے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے، جو عمل کرتے ہیں، عمل سے پڑھتے ہیں، پڑھائی حاصل کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ تل کا کہاں استعمال ہونا ہے، ذالک کا کہاں استعمال ہونا ہے، اولئک کا کہاں استعمال ہونا ہے، ہؤلاء کہاں استعمال ہونا ہے۔ یہ ساری ضمیریں ہیں، یہ ضمیریں، ھذا ھذان کہاں استعمال ہونا ہے، ہؤلاء کہاں استعمال ہونا ہے، ھاتان کہاں ہونا ہے۔ یہ ضمیریں ہیں، ھاتان۔ تو نے تو کبھی قرآن پاک پڑھا ہوگا، لیکن پتہ نہیں ہاتان کسے کہتے ہیں، پتہ نہیں، کیونکہ جب گرامر جانتے نہیں انہیں کیا پتہ ہاتان کسے کہتے ہیں، ذالک کسے کہتے ہیں، تل کا کسے کہتے ہیں۔ تل کا نداب آ رہا ہے کہ چلو پڑھتے ہیں۔ فسیروا فی الارض قد خلت من قبلکم، ضرور گزر گئی ہے تم سے پہلے، سنن فی سیر فی الارض فانظروا کیف کان عاقبہ، واقعات کی باتیں، سنن، فسیروا فی الارض پس پھرو تم زمین میں، فانظروا پس نظر کرو، توجہ دو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح برا حال ہوا جھوٹوں کا، کس طرح ان کی عقبہ خراب ہوگی جھوٹوں کی، جس طرح احمد عیسیٰ کی عقبہ خراب ہونے والی ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ تل کا کہاں ہونا ہے، ذالک کا کہاں ہونا ہے، اس کو تم نے نبی بنا دیا ہے۔ واہ جی واہ، ایک اور غلطی میرے ہاتھ میں آ گئی، اب تو یہ بھی چلے گی۔ ذالک اور تل کا میں فرق نہیں، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے جو زمین آسمان کہا یہ غلط کہا ہے۔ الف اللہ کے نام سے شروع، جبریل لانے والا ہے قرآن، اور محمد پر آنے والا ہے قرآن، یہی لفظ ہیں، یہی اس کا راز ہے۔ یہ راز کوئی اللہ والا ہی بتاتا ہے، باقی چبڑ کوئی آسمان کہے گا، کوئی زمین کہے گا، وہ چبڑ ہے، انتہائی چبڑ، انتہائی چبڑ، چبڑ بٹے گا۔ ھذا بیان الناس، ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہوا ہے اور ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک کی تمام باتیں، تمام چیزیں لوگوں کے لیے، یہ تمہارا تذکرہ ہے نا، تمہارا ذکر ہے نا۔ ہاں تو ساڑھا ہی ذکر ہے کہ اور کن ایسی اللہ دے بندے ہیں ایمان والے ہیں، ساڑھا ہی ذکر ہونا ہے، جھوٹوں کا تو ذکر نہیں ہونا، جھوٹوں کو تو اللہ تعالیٰ لعنت کر رہا ہے۔ ھذا بیان، یہ ہے بیان قرآن پاک کا، للناس، لوگوں کے لیے، یہ ہے وہ احکام لوگوں کے لیے، یہ ہے باتیں اللہ کی لوگوں کے لیے۔ ھذا بیان، اور پڑھا گے جب ملا کے تو نون للناس، آگے مل جائے گا، نون للناس، چلو یہ ہے بیان، یہ ہے باتیں، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ وہدا، اور ہدایت ہے، قرآن پاک کے اندر ہدایت پائی جاتی ہے۔
اعتراض نہیں پایا جاتا مجھے یہ قرآن پاک غلط لگتا ہے تو کہتے کمپیوٹر کو دیکھ، کمپیوٹر کیا کہتا ہے؟ تو غلط ہو سکتا ہے، قرآن پاک غلط نہیں ہو سکتا، میں غلط ہو سکتا ہوں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ مجھے غلط نہ بنائے، میں قرآن پاک پر عمل رہوں، لیکن میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، قرآن پاک کا ایک لفظ بھی غلط نہیں ہو سکتا، بالکل، کیونکہ اس لیے تو چیلنج کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم فی ریب مما، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس بندے کو نازل جس پر ہم نے نازل کیا، اس قرآن کے مطابق جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کے تو دکھاؤ، کوئی ایک آیت بنا کے دکھاؤ، نہیں بنا سکتے، تو لہذا سب سے صحیح کتاب بھی یہی ہے۔ احمد عیسیٰ نے تمہارے ذہن میں بٹھایا نا، وہ بالکل غلط ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً، ہدایت ہے اور نصیحت کی باتیں ہیں، نصیحت ہے کن کے لیے؟ للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جو پہلا ہے ہدًى للمتقین، موعظۃ للمتقین، نصیحت ہے، ہدایت بھی ہے، ہدًى للمتقین پہلے پڑھا ہے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت بھی ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اے مسلمانوں کبھی سست نہ ہونا، کافروں کے مقابلے میں کبھی سست نہ ہونا۔ اے مولوی امانت، نبی کا غلام رہنا، جو بھی تجھ سے سوال ہوگا اللہ مدد کرے گا، اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیری مدد کرے گا، جس طرح ذالکہ میں اور تلکہ میں مدد کی ہے نا، اللہ نے کتنی مدد کی ہے، تمہارے تو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ مولوی کو یہ بھی پتہ ہے، تمہیں تو نہیں نا پتہ تھا کہ مولوی کو یہ بھی پتہ ہے کہ تلکہ مؤنث کے لیے اور ذالکہ مذکر کے لیے، اور ہاذا کی جگہ ذالکہ اللہ نے کیوں استعمال فرمایا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ حکیم ہے، عزیز الحکیم ہے، اور اللہ نے اپنی بات میں پختگی پیدا کرتے ہوئے تاکہ کوئی شک نہ کرے، تو آپ جیسا جہل شک نہ کرے، تو اس لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ضرور اس کتاب میں ضرور ذرا بھی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ولا تہنوا، کبھی سست نہ ہونا، امانت، اے مسلمانوں کبھی سستی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ ولا تحزنوا، اور کبھی غم نہ کرنا، دنیا میں بھی غم نہیں ہمیں، آخرت میں بھی نہیں، نبی علیہ السلام کے جھنڈے میں ہوگے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جھنڈے کے نیچے ہوگے، قیامت میں بھی کوئی غم نہیں ہوگا، غم تو ہوگا احمد عیسیٰ کو جو غلط بیانی کرتا ہے۔ دین اسلام مکمل ہے، پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا، ایک نیا رکھنا، ایک نیا فتنہ، وہ بیچارے سننے والے بھی اپنے ذہن بٹھا لیتے کہ ہمارا نبی صحیح کہہ رہا ہے، لاکھ لعنت نبی کے، ایسے نبی کے منہ پہ بھی لاکھ دی لعنت۔ وَأَنْتُمْ عَالَوْنَ، اب مسلمانوں تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہیں غالب رکھے گا جب تم سستی نہیں کرو گے، غم نہیں کھاؤ گے، اللہ تمہیں غالب رکھے گا، انشاءاللہ غلبہ میرا ہی ہے، جتنا مرضی تم احمد عیسیٰ کو اوپر لے آؤ، غلبہ میرا ہی ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو کائنات کو جس نے بنایا، کائنات کو جس نے پیدا کیا، کائنات کو جس نے کھلایا، کائنات کو جس نے پالا پوسا، پھر مارتا بھی ہے، میرا اللہ وہ ہے، تمہارا اللہ کائنات ہے، اس لیے تم ذلیل ہو رہے ہو اور ذلیل ہوتے رہو گے، میرے ہاتھوں ہی ہوتے رہو گے، آج بھی ذلیل ہوئے ہو نا، آگے بھی ہوتے رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو ڈٹے رہنا، اللہ کہہ رہا ہے
کتنا اللہ تعالیٰ ہمیں بہادری دیتا ہے. اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم یقین رکھنے والے ہو، اپنے رب کو رب ماننے والے ہو، رب کو اپنا اللہ کہنے والے ہو، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل الملائکہ، اگر تم ایمان والے ہو تو ڈٹے رہنا. سبحان اللہ. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم، اگر تمہیں کوئی چیز پہنچ جائے، زخم لگ جائے، فقد مس القوم، تو ان کو بھی، کافروں کو بھی کوئی نہ کوئی زخم پہنچ چکا ہے، ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے. اے مسلمانوں، وہ بھی تکلیف میں ہیں. مراد مکے کے کافر ہیں. جب جنگ ہوئی تو ان کو یہ بھی زخمی ہوئے، مسلمان بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافی زخم پہنچائے. کارہم، ان کو بھی زخم پہنچائے. مثلہ، مثل اس کی. آگے لفظ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے. یہاں تلکا ہے کیونکہ ایام لفظ مؤنث ہے. ڈکشنری اٹھا کے دیکھنا، تلک الایام نداولها، یہ تل کا لفظ یہاں آیا ہے، یہ مؤنث ایام. یہ دن پھرنے والے ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. بین الناس، لوگوں کے درمیان وقت ایک سا نہیں رہتا، جو ہم عام لفظ بولتے ہیں. وقت ایک سا نہیں رہتا، کبھی ان کے دن، کبھی تمہارے دن، کبھی وہ ہار جاتے ہیں، کبھی تم ہار جاتے ہو. تلک نداولها بین الناس، مسلمانوں گھبرانا نہیں. کبھی ان کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو گھبرانا نہیں، انشاءاللہ آخر میں تمہارا ہی پلہ بھاری ہوگا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. ان لوگوں کو جانتا ہے جو ایمان والے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو بے ایمان ہے، قرآن پاک کے اندر غلطیاں تلاش کرتے ہیں، ان کو بھی جانتا ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور ہوئے ہیں تم میں بہت سے شہید بھی ہوئے، شہداء شہید ہوئے جنگ میں. تم میں سے، منکم تم میں سے، شہداء تم میں سے شہید بھی ہوئے. واللہ لا يحب الظالمین، اور جو ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کے ساتھ ان کی عداوت ہے، رسول اللہ کے ساتھ عداوت ہے، ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ یہ بات اس لیے کر رہا ہے کہ پاک کر دے ایمان والوں کو اور مٹا ڈالے کافروں کو، کامیاب کر دے ایمان والوں کو، صاف بچا لے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اور مٹا ڈالے کافروں کو. کافر مٹ رہے ہیں، جتنا مرضی عروج ہو جائے، کافر کبھی مسلمان پر غالب نہیں آتا. آخر اللہ مسلمان کو ہی غالب کرتا ہے. اب حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم گمان کرتے ہو یہ کہ تمہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا؟ ولما یعلم اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو، جاہدو جو جہاد کرتے ہیں تم میں سے، جو کوشش کرتی ہیں نیکی کی وہ تم میں سے، جو قرآن کو صحیح سمجھتی ہیں تم میں سے، جو قرآن کی غلطیاں نہیں نکالتے تم میں سے، اللہ ان کو خوب جانتا ہے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ان کو بھی جانتا ہے جو تکلیفوں پہ صبر کرتے ہیں. یہ بھی مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یاد کرتا ہے. مسلمان کا کیا بگڑتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد رکھے؟ اللہ جو یاد رکھتا ہے، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس میں ہمارا ذکر ہے قرآن پاک میں، وہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر عرش میں اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، زمین پہ بھی کرتا ہے، ہمارے ساتھ ہے اللہ. ہمارا اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. لیکن احمد عیسیٰ کا اللہ خلا ہے، یہ کائنات ہے. چلو بہرحال تھوڑا سا ایک ایت رہے گی وہ پرو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ،
اور تم میں سے ضرور ایسے بھی ہیں جو آرزو کرتے ہیں موت کی، من قبل ان تلقوہ، یہ کہ اللہ سے وہ ملاقات کریں، فقد رأیتموہ، بس تم اس کو دیکھتے ہو، ایسے کو بھی دیکھتے ہو، یعنی بعد مراد اللہ کو دیکھتے ہو، وانتم تنظرون، اور تم سب اس کے انتظار میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہم جانیں۔ یہ اللہ تعالیٰ انتظار پورا فرمائے گا اگر تم ثابت قدم رہے تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور کفار سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز مسلمان ہر وقت ہر لمحہ اگر وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو غالب آئیں گے، اور انشاءاللہ جو بھی قرآن کا سوال کرو گے اس پر میں ہی غالب آؤں گا۔ احمد عیسیٰ یا احمد عیسیٰ کے حواری قطعاً غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ احمد عیسیٰ بھی قرآن غلط پڑھتا ہے، اس کے حواریوں کو تو خیر بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، احمد عیسیٰ کے حواریوں کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تذبذب کا شکار ہیں، تذبذب کا، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، تذبذب کا شکار۔ اور جس کا آسان سا میں ترجمہ کرتا ہوں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ کاٹ کا، دورنگی چھوڑ دو، دورنگی چھوڑ دو اور تعلیم حاصل کرو۔ تعلیم تمہیں حق کی طرف رہنمائی کرے گی، پھر وہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تل کا مؤنث کے لیے ہے اور ذالی کا مذکر کے لیے۔ جب تک یہ پتہ نہیں چلتا تو پھر نہ عقل نہ سر نہ مارے خور۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقل عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، جتنے نبی ہوں گے جھوٹے ہوں گے، اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتم النبیین، اس رب نے دروازہ ہی بند کر دیا، رب نے بند کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی، انا خاتم النبی لا نبی بعدی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کے صدقہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی جزا عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا